الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف میں زندگی بخشی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان شریف میں بھی روزوں سے بہت دور ہیں، عبادت سے بہت دور ہیں۔ روزہ معاف ہونے کی صورت میں بھی کچھ کنڈیشن ہے۔ ایک تو حیض و نفاس والی عورت پر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک اسے حیض و نفاس ہے، جب تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یا پھر اتنا زیادہ کمزور ہے، اتنا زیادہ بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو مرنے کا خوف ہے، کوئی دقت پریشانی آئے گی تب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے گا اور اس کی طبیعت اگر رمضان شریف میں ہی ٹھیک ہو گئی تو جب سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تب سے وہ روزہ رکھے گا، اور رمضان شریف کا مہینہ اگر چلا گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے یا تو مسافر ہو، مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے کی صورت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، رمضان شریف کے بعد فوراً بعد وہ اپنے جو قضا ہوئے اس کے روزے ہیں وہ پورے کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، کھانسی آنے لگی تو کہنے لگا کہ نہیں روزہ نہیں رکھیں گے، حضرت نے تو بتایا تھا کہ بیماری کی حالت میں روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیماری بخار کھانسی زکام ہو گیا تو آپ نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں، بیماری وہ اس حد تک بیماری ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، کوئی بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ بات چل رہی تھی علم دین کی کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ علم دین سیکھا ہوا ہوگا تو آپ کا فرما بردار ہوگا۔ ایسی بات یاد آ گئی کہ ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ایک شہزادہ ہوا تو اس نے اس کو انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ بڑا ہوا، دوسرا ہوا تو اس کو بھی بھیج دیا، دو کو انگلش میڈیم میں بھیج دیا۔ بیوی نے کہا کہ اس کو ایک کو عالم بنا دو، تو اس نے کہا نہیں، ان کو ہم ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے، ایک کو انجینئر بنائیں گے۔ بیوی نے بہت کہا کہ میری بات مان جاؤ، ایک کو عالم بنا لو، ایک کو آپ جو چاہے بنا لو، ایک کو میری مرضی سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ تیسرا جب بیٹا پیدا ہوا تو بیوی لڑنے لگی، بیوی جھگڑنے لگی کہ نہیں، دو آپ کی مرضی سے، ایک میری مرضی سے۔ دو کو آپ نے بنا لیا، ایک کو میں بناؤں گی۔ دو کو تو دیکھ میں کتنا کامیاب کرتا ہوں، تو دیکھیں اس کو کتنا کامیاب کرے گی۔ تو اس کی بیوی نے کہا ایسا ہے، یہ میں اتنا تو نہیں کہہ سکتی یہ کامیابی حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے دعا میں کروں گی اور دل سے اس کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اور جو دو بچے ڈاکٹر اور انجینئر ہیں ان کے ساتھ بھی میری دعائیں ہیں، لیکن میں اس کو عالم بناؤں گی، اس کو مولویت پڑھاؤں گی، اور پھر تمہیں دکھاؤں گی کہ اس میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ وہ کہتا تھا جا ٹھیک ہے، تو عالم بنا لے، تیری ضد ہے تو بنا لے، میں تو ان کو بہت اونچا مقام، بہت اونچا مرتبہ دلواؤں گا۔ تو دیکھ زمانہ ان کو دیکھے گا، زمانہ دیکھ کر کہے گا یہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ زمانہ جب میں نکلوں گا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے دیکھو یہ ان کا باپ جا رہا ہے، میں ان دونوں کو بہت اونچے مقام پر لے جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں اس کو مدرسے میں داخلہ دلواؤں گی۔ اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مدرسے کی طرف لے گئی، مدرسے میں داخلہ کروا دیا۔ ادھر یہ مدرسے کی پڑھائی پڑھنے لگا، یہ عالم بننے لگا، اور وہ دونوں اپنی پڑھائی میں ویست ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر بننے لگا، ایک انجینئر۔ ایک وقت وہ بھی آیا، ڈاکٹر پورا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر پورا انجینئر بن گیا، اور یہ پورا عالم بن گیا۔ تینوں بچے پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے، پڑھائی سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ ڈاکٹر کا ایک اونچا عہدہ، ایک اونچی جگہ جاب لگ گئی ڈاکٹری کی، ایک بڑے اسپتال میں، ایک بڑے ہاسپٹل میں۔ انجینئر، اس کا بھی ایک اچھا خاصا مقام اس نے حاصل کر لیا، اس کی بھی ایک اچھی جگہ جاب لگ گئی۔ یہ دونوں بہت اچھا خاصا پیسہ بھی کمانے لگے، اور انہوں نے رتبہ اور مقام بھی بہت حاصل کر لیا، بہت زیادہ نام حاصل کر لیا۔ ادھر جو عالم بنا تھا
وہ ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، گاؤں کی ہی پڑوس کی مسجد تھی، امامت کرتا تھا، گھر پہ آتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ آج دیکھو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو 2 بچوں کو پڑھایا تھا ان میں اور ہمارے اس عالم بیٹے میں انتر کیا ہے۔ کہا اچھا آپ کیسے بتاؤ گی؟ کہ میں تمہیں بتاؤں گی، تم ایسا کرو، ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور سارا معاملہ دیکھنا کہ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ اس نے کہا ایسا کیا کرنے والی ہو؟ کہا وہ مجھ پہ چھوڑ دو، آپ میں کیا کرنے والی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں آپ اس کو کیجیے اگر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہتے تھے نا کہ یہ 2 میرے بیٹے ہیں، ان کو بہت اونچا مقام ہم دلوائیں گے۔ آپ نے ان کو علم دین نہیں سکھایا، انہیں اخلاق کے بارے میں بتاتے، حضور کا اخلاق بتاتے۔ کہا جائیے آپ اندر سے دیکھیے اور دیکھتے رہیے، دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اندر چلا گیا اور اس نے کیا کیا، اپنے تھوڑے کپڑے پھاڑے اور تھوڑی بہت مٹی لگائی اور اپنا چہرہ بہت عجیب سا بنا لیا جیسے کسی نے بہت مارا ہو، اور گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے انجینئر والا بیٹا آ رہا تھا۔ دروازے پر جب ماں کو روتے چیختے چلاتے دیکھا، ارے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کسی نے مارا ہو۔ اس نے جھنجھلا کے پوچھا ماں کیا بات ہے، یہ کیسے معاملہ ہو گیا، کسی نے آپ کو مارا ہے، کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ تو اس نے کہا ہاں تیرے باپ نے مارا ہے، تیرے باپ نے ہاتھ اٹھایا، تیرے باپ نے مارا۔ کہا ارے بابا کی اتنی ہمت کہ آپ کو مارے، اس طریقے سے کوئی کسی کو مارتا ہے کیا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے، میں ان سے حساب لوں گا، میں بتاؤں گا انہیں کہ ان کے بیٹے 2 بیٹے کامیاب ہیں، بڑا بڑا نام ہے، عہدہ دار ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں۔ اگر گھر سے باہر بات چلی گی، کسی کو پتا چل گیا کہ ان بیٹوں کی ماں کو ان کے باپ نے مارا ہے، کیا عزت رہ جائے گی؟ زمانہ کس نام سے ہمیں بلائے گا؟ زمانے میں ہم سر اٹھانے کے قابل رہ جائیں گے؟ آنے دو میرے باپ کو، ہم حساب لیتے ہیں کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میری ماں پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یا آپ نہیں کر سکتے ایسا، آنے دو میں حساب لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ اپنے روم میں چلا گیا، اندر چلا گیا۔ اس کے باپ نے سنا، اس کا دل دہل گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ادھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ ارے ہم تو سوچتے تھے ہم نے اپنے بیٹے کو بہت اونچا مقام دلوا دیا ہے، بہت اعلیٰ تعلیم دے دی ہے، بہت اچھا رتبہ مرتبہ مل گیا ہے۔ میں کسی تعلیم کو برا نہیں کہتا، میں کسی پڑھائی کو برا نہیں کہتا، ڈاکٹر انجینئر جو بھی پڑھائی ہے بہت بہتر ہے، لیکن تھوڑا علم دین بھی سکھائیں، علم دین بھی پڑھائیں۔ دوسرا والا بیٹا آیا، ڈاکٹر والا، اس نے دیکھا ماں چہرہ بگڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے مارا ہے۔ کہا ماں کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ نے مارا ہے۔ کہا میرے باپ کی اتنی ہمت کہ تم پر ہاتھ اٹھائے، اتنی ہمت کہ تم پر ہاتھ اٹھائے اور آپ اس طریقے سے برداشت کر رہی ہیں؟ آپ کو پتا نہیں آپ کے 2 بیٹے بہت کامیاب ہیں، ارے آپ کے اس بیٹے کا بہت نام ہے، ڈاکٹر ہوں، اونچا مقام ہے، اونچا مرتبہ ہے۔ اگر زمانے میں پتا چل گیا کہ ڈاکٹر کی ماں کو ڈاکٹر کے باپ نے مارا ہے تو سماج میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ آنے دو میرے باپ کو، ہم حساب لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ اندر چلا گیا۔ ادھر باپ کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ ہم نے ان دونوں بیٹوں کو کتنا کامیاب بنایا اور آج یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، یہ اپنے باپ سے حساب لیں گے، یہ مجھ سے حساب لیں گے۔ ان کو ہم نے پڑھایا لکھایا اور اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا عہدہ دیا اور یہ بات ایسی کر رہے ہیں۔ خیر تیسرا والا بیٹا جو عالم بنا تھا، نماز پڑھا کے واپسی کر رہا تھا گھر کی طرف، دروازے پر دیکھا ماں کے آنسو نکل رہے ہیں، ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو بہت محبت سے بہت پیار سے کہا ماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو ماں؟ تو اس نے کہا تیرے باپ نے مارا ہے۔ کہا ماں چلو گھر کے اندر چلو، آپ اس طریقے سے باہر نہیں بیٹھ سکتی، آپ اس طریقے سے باہر بیٹھ کے روئیں گی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ماں اطمینان سے بات کرتے ہیں، ماں دیکھ ایسا ہے، اگر میرے والد نے آپ کو مارا ہے، میرے والد نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، ایسا تو کسی کو کوئی نہیں مارتا کہ جا کے اور بس لڑائی جھگڑا ہونے لگا اور مارنے لگا، کوئی ایسے بغیر کچھ بات ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ماں اس میں آپ کی بھی تھوڑی بہت کچھ کمی ہوگی جو میرے والد صاحب نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کو مارا۔ ماں
ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ ان کی بیوی ہیں، انہیں پورا حق ہے، آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، ماں اس میں ہم نہیں بول سکتے۔ آپ دونوں یہ اطمینان سے میٹر سلجھا لیں، اطمینان سے اس میٹر کو آپ سلجھا لیں تو یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہوگا۔ ماں اس میں ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ کو والد صاحب نے مارا ہے یا کوئی بھی بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ آپ ایسا کیجئے، آپ روئیے مت، آنسو پوچھئے، والد صاحب سے بات کیجئے، جو بھی ہو آپ اس کیس کو نپٹائیے۔ اتنی جب بات کہی تو اندر سے اس کا باپ نکل کے آیا اور اس کو گلے سے لگا لیا، کہا بیٹا واقعی میں تجھے بہت برا سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ عالم مولانا اس کو بنائیں گے تو یہ کیا کرے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا یہی بنے گا۔ اگر ایسا معلوم ہوتا تو میں تم تینوں کو عالم بناتا۔ اپنے بچوں کو اگر علم دین سکھائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔